وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء امین الجود والعطاء اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمامی احباب بارگاہ رسالت میں انہماک کے ساتھ ہدیہ درود پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و محترم سامعین، ناظرین، اسٹیج پر جلوہ گر اہل سنت و جماعت کے معتبر علماء ذی وقار، بالخصوص آج کے اس پروگرام کے منتظمین و صاحبزادگان، صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت زیب سجادہ حضرت علامہ رفیق احمد اویسی صاحب زیدہ شرف ہے، اور ان کے جملہ صاحبزادگان۔ بار بار چونکہ اسماء لیے بھی جا چکے ہیں، اور اگر وقت کا یہ ایسا ہے لیں گے تو شاید آپ کو نیند کا غلبہ نہ ہو جائے۔ میں چھوٹی سی ایک گزارش آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب ہم درود پڑھتے ہیں تو شاید ہم اس پروٹوکول کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں جس پروٹوکول کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اکثر الصلاۃ فقل اجعل لک من صلاتی قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں نے کہا حضور آپ کی ذات اقدس پر میں درود پڑھتا ہوں۔ حضور فرمائیے کتنا درود پڑھا کرو؟ نبی پاک صاحب لولاک نے ارشاد فرمایا جتنا تو چاہے مجھ پر درود پڑھ لیا کر۔ کہا حضور جتنے اوراد اور وظائف پڑھتا ہوں کیا اس کا چوتھا حصہ آپ کی ذات پر درود پڑھ لیا کروں؟ یعنی ایک حصہ اوراد اور وظائف میں سے درود شریف کا اور باقی تین دیگر وظائف۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا قَالَ مَا شِئْتَ، فرمایا جتنا تو پڑھے بہتر ہے، لیکن اس سے بھی بڑھائے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ درود شریف کی اہمیت اور سگنیفیکنس کسے کہتے ہیں یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ پھر قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك۔ سبحان اللہ۔ حضور ایسے نہ کروں کہ آدھی
جو وظائف ہیں اس میں سے تعداد آپ کی ذات اقدس پر درود شریف کی مختص کر لو اور آدھی دیگر وظائف پڑھ لیا کروں، دیگر ورد کر لیا کروں۔ حضور کا جواب پھر وہی ہے، فرمایا قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، ٹھیک ہے لیکن تو اس سے بھی اگر بڑھائے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ بات سمجھیے گا، قلت فقل صحیح نہیں حضور پھر اس طرح نہ کروں، 3 حصے درود آپ کی ذات اقدس پر پڑھ لیا کروں اور 1 حصہ دیگر وظیفہ پڑھ لیا کروں۔ حضور نے فرمایا قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، کہا میرے غلام میرے صحابی ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی بڑھائے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر اس طرح کیوں نہ کروں؟ میرے آقا سارے وظیفے چھوڑ دو، سارے اوراد تسبیحاں چھوڑ دو، صرف اور صرف آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھو۔ جواب سنیے، درود شریف کی فضیلت ہے، وہ حامد و محاسن ہے، کمالات ہیں، فضائل ہیں، عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں۔ کہا حضور اس طرح نہ کروں، سارے وظیفے چھوڑ کے صرف نام پر آپ کا ہی وظیفہ رکھوں۔ کہا میرے غلام اگر تو ایسا کرے نا اذن یکفا حمک و یکفر لک ذنبک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے سبحان اللہ۔ کہا اگر تو ایسا کرے تو سن، تیرے سب بگڑے کام بھی بن جائیں گے اور تیرے گناہوں کو بھی یہ کفارہ بن جائے گا۔ تو درود شریف جب امتی رسول اکرم کی ذات پر پڑھے تو ایسے ڈھیلا ڈھیلا دیکھ کے نہ پڑھے، سنیوں کی طرح پڑھے۔ سنیوں نے عقیدہ بتایا ہے مصطفیٰ کی یہ پاور ہے، صرف مدینہ شریف میں نہیں، یہاں پر بھی بیٹھ کے دل سے پڑھ کنیکشن لگا کے مصطفیٰ سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیے اور یاد رکھیے درود شریف پڑھنے سے میرے مصطفیٰ کی نظر رحمت ہوتی ہے، اور ایک مرتبہ اگر حضرت میرے مصطفیٰ کی نظر رحمت ہوئی، دنیا کیا شے ہے، قبر کے اندھیرے اجالوں میں بدل جائیں گے، حشر کے میدان کی تلخیاں تجھے نہ ڈرائیں گی، قبر و حشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھیے، گونج اٹھے یہ علاقہ، یہ شکان مصطفیٰ کا علاقہ ہے۔ حضرت قبلہ ویسی صاحب فرما رہے تھے نا، یہاں پر یہ آراس کی جو محافل ہیں ان کی کیا عظمت اور رفت ہے، یاد رکھیے گا۔ اولیاء اللہ سے جو محبت ہے اس کی اس درجہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ گھنٹوں پر محیط ٹاپک علماء تشریف فرما ہے، میں تو مبتدی ہوں۔ میں ایک روایت چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، چھوٹی سی۔ ایک شخص تھا بڑا گناہگار تھا، پھر مل کے ہم سب آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے، ہاتھ دل پہ رکھ کے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر جان کے۔ ایک چھوٹی سی روایت اولیاء اللہ کے فضائل اور کمالات۔ ایک شخص تھا، گناہگار تھا، خطاکار تھا، سیاہکار تھا، گو کہ ہماری طرح کا، بڑا گناہگار، گناہوں کے بوجھ اس کے کندھوں پر اور اس میں گرفتار ہے۔ وہ شخص ایک اس میں بڑی کوالٹی تھی، وہ اللہ والوں سے محبت کیا کرتا، اور روایات میں وہ ہر روز شام کو آسمان زمین پر سر اٹھا کر دیکھتا، کہتا یا ربی انت یعلم انی احب الصالحین وان لم اکن من الصالحین، اے میرے پروردگار تجھ سے کون کوئی چیز چھپا سکتا ہے، تو جانتا ہے میں خود تو بڑا گناہگار ہوں، خود کبھی نیکی کی طرف نہیں آیا، گناہوں کے بوجھ لیے بیٹھا، لیکن مولا تو جانتا ہے جب بھی تیرا کوئی نیک بندہ آتا ہے میں محبت سے اس کا استقبال کرتا ہوں، اس کی محبت میں گرفتار رہتا ہوں، اس کے ترانے کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، اور آج کی محفل میں جاتا ہوں، مولا مجھے اس کا کیا صلہ ملا۔ روایات میں بندہ موت کے فرشتے نہ ایک کے دروازے پر دستک دینی ہے کہ نہیں دینی؟ دینی۔ وہ دنیا سے گیا،
اللہ تبارک و تعالی نے جو پڑوسی تھا اس پر اس کا حال جو ہے اسے قلب پر جو ہے الہام طاری ہوا، پتہ چلا اللہ کے ولیوں سے محبت کا صدقہ اسے جنت عطا کی گئی۔ لیکن اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نیکیاں بالکل چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال اور تقوی معیار اور میرٹ ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ اب پڑھیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ درود شریف، پھر میں پیغام پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ کے ولی کی چوکھٹ ہے، علماء کی مجلس ہے، اہل سنت و جماعت ایک مؤدب، احترام کرنے والے، عقیدت رکھنے والے اور محبت و مودت کے تمام تقاضے پورے کرنے والوں کا جو یہ ہے کٹ ہے۔ الحمدللہ آج قبلہ کھچی صاحب اپنے اشعار کے ذریعے جو اس طرف ہماری توجہ مبذول کروا رہے تھے، کچھ پیشہ ور لوگ ہمارے مسلک کے اندر گھس آئے، پیشہ ور، داڑھی رکھی ہے، سر پر رسول اللہ کی غلامی کا دستار جو ہے وہ دکھانے کے لیے سجائی ہوئی ہے، اصل میں غلامی والی بات ہے۔ اپنا چورن بیچتے، جگہ جگہ جاتے ہیں، وہاں جا کر کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں، اس کو مانو، 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 اور پھر کہتے ہیں آخر میں کسی کو نہ مجھے تو مانو، اور اللہ کے فضل سے ان کی مانتا بھی کوئی نہیں، نہ مانتا۔ میرے ساتھیوں یاد رکھنا، ایک بات عرض کروں گا، یہ بات سمجھ کیا نا، آج دیکھیں نا اللہ کے فضل سے کیوں یہاں پر رنگ جمع ہوا، جنگل میں منگل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ جو یہ بکواس کرتے ہیں نا اللہ کے ولیوں کے پاس کیا ملتا ہے، اس سے جا کر پوچھئے تیرے ابا جی اور اس کے ابا جی کا کیا نام ہے، کہاں پر دفن ہے، وہ کہے گا وہ تو جی پاکستان میں تو ہے ہی نہیں، وہ تو انڈیا میں ہے، وہاں پر ہی مر گئے ہیں، کھپ گئے ہیں، اور اس کے بعد ذلیل بھی ہو گئے، اس لیے انہیں کوئی نہیں جانتا، تم نہیں جانتے ہوگے۔ ہم کہتے ہیں پتر جاننے والے جانتے ہیں، سالہ سال بیت گئے، اجمیر کا شہنشاہ کہاں پر زندہ، ابھی 1000 سال ہونے کو ہے، جاننے والے دیکھنے والی آنکھوں نے بھی دیکھا ہے، وقت کے شہنشاہوں کے اقتدار کا مسکن اور وہ مرکز ہے لاہور، لیکن دلوں پر اقتدار میرے داتا علی اجمیری کا ہے، جانتے ہیں نا جاننے والے، اور یہ کتنا شہر سے دور ہٹ کر کے علاقہ ہے، کتنے سال پہلے 150 سال پہلے ایک اللہ کے ولی نے یہاں پر اپنا قدم رنجہ فرمایا تھا، دیکھو رونقیں لگی ہیں کہ نہیں لگی، تو یہ ہے اللہ کے ولی جو دیتے ہیں، اگر تو سمجھے تھے۔ بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو 2 جملے لکھنے آتے نہیں، لکھنے پہ آئے تو اپنا نام بھی شاید صحیح طریقے سے نہ لکھ سکے، فیس بک سے شاید یا یوٹیوب سے شاید یا پھر کتابوں سے رٹ کر تقریریں یاد کر کے اسٹیجوں پر جا کر گرم و گرم جملے مسالے لگا کر داد وصول کرنے والے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ارے تجھے صدیق اکبر کی عزت کا پتہ ہی نہیں، ارے مقام صحابیت پا کر افضلیت کا درجہ پا کر یارے گارے مصطفیٰ کا لقب لے کر تجھے میرے صدیق کی عزت سمجھ نہیں آئی؟ بتاتا ہوں، تو نے تو صرف سنا ہوگا زمانہ صحابیت، جن کی آنکھیں ہیں ان کی، جنہوں نے دیکھا ہے ان کی نظروں سے ایک اقتباس، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، امام عشق و غیرت و حمیت و، اور کیا کہوں میرے پاس لقب ہی نہیں، بریلی کے تاجدار اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ عنہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات اقدس ہے، لم یزل مؤمنا قبل البعثۃ و بعدہا،
علماء یہ جملہ سن کے جھوم اٹھے ہوں گے. یہ پتہ کون سی ذات ہے؟ رسول اللہ پر ظاہری طور پر ایمان لانا بات کی بات ہے. اعلیٰ حضرت عظیم الوقت فرماتے ہیں ارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس شیر کا نام ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے بھی جس شخصیت کے قلب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا نور پیدا کیا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر کی پیدائش سے پہلے، اعلان بعثت سے پہلے. رسول اللہ کا اعلان بعثت تو بعد پر ہوا ظاہری طور پر، اور اس سے حضرت حضرت ایمان میثاقی ظاہر کرتے ہیں. ایمان کی قسم کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تمام ارباب کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا الستو بربکم، تمہارا رب نہیں ہو؟ ساروں نے کیا کہا؟ قالوا بلا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیق اکبر تب بھی مومن تھے. سن بلوغت پہ پہنچنے سے پہلے بھی مومن تھے. سن شعور کی آنکھ کھولی تب بھی مومن تھے. عنفوان شباب تک پہنچے تب بھی مومن تھے، یہاں تک کہ چہرہ مصطفیٰ سامنے آیا اور پھر ایمان جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ظاہر ہو گیا. آج کسی کو سمجھ نہیں آتا تو نہ آئے. تقسیم بندی کی جا رہی ہے، ادھر تم ادھر ہم، یہ وہی نعرہ لگ رہا ہے. ادھر صحابہ کی عزت والے، ادھر اہل بیت کی عزت والے. نہ سنی وہ نہیں ہے. سنی وہ ہے جو صحابہ کی غیرت کے نام پہ جان دیتا ہے، اور سنی وہ ہے جو اہل بیت کے گھر سے بے وفائی نہیں کر سکتا. یہ بھی ہم نے نہیں سنا پڑھا دیکھا علماء سے. حضرت کسی عام مولوی کی بات نہیں کر رہا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آگے چلا جائے نا، اس قدر اس کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہو، اس کا دل دین کی طرف راغب ہو جائے، حقیقت کی طرف، وہ دنیا ہی چھوڑ دے، ماں باپ عائزہ و قارب سب چھوڑ دے، مال متاع چھوڑ کے اللہ کے گھر میں چلا جائے، بیت اللہ میں چلا جائے، وہاں جا کر زندگی گزارے، ساری کی ساری دنیا چھوڑ دینا، قبر دینا، بعد میں کچھ. کہا پھر وہاں پر کیا کرے؟ وہاں پر جائے بیٹھ کر فرائض پورے کرے، مسنون نوافل ادا کرے، ساری زندگی صبح شام اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارے، سجدے میں، قیام میں، رکوع میں، اس کی عبادت میں، اوراد میں، وظائف میں صبح شام گزارے، زندگی گزر جائے صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے مقام ابراہیم کے ارد اللہ کے گھر میں اس کا مسکن ہو. فرمایا اتنی نعمتوں کے بعد جو اللہ کا انعام ہوا اس کے دل میں مصطفیٰ کے گھر والوں کی محبت نہیں. فرمایا داخل النار، جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا، نہیں سن سکتا، نہیں سن سکتا. یہ اہل بیت کی محبت ہے، یہ اہل بیت کی محبت ہے، اور یہ ہمارا نظریہ و عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو سنی وہ نہیں ہے، اس چورن سے بچنا ہے. کبھی ٹھیک ہے جو اہل بیت کی عزت کرے وہ ٹھیک وہ کرے. یاد رکھو جو اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس کا پہرا تو دے، لیکن صحابہ کی بارگاہ میں ڈنڈی مارے وہ غیروں کا وہ داتا علی اجمیری کا غلام نہیں ہے. اور جو صحابہ کی عزت، صحابہ کی ناموس، صحابہ کی غیرت، صحابہ کے فضائل، صحابہ کے مقامات گنوا کر اہل بیت اطہار کی بار اس کے چہرے کی رنگت بدل جائے، وہ غیرت مند سنی نہیں ہے. سنی کون ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اندھے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے وہ چاک، اندھے خبتی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور اس میں بھی اعلیٰ حضرت تک کون پہنچ سکتا ہے؟ آج یہ بھی نہیں ایک بیماری قوم کو چل پڑی ہے، مبتدی بھی نہیں ہوتے، سیکھ سکھا کر بس 2-4 کلاسیں پڑھی، ادھر سے حفظ تجوید بھی پوری، حفظ بھی الحمد سے والناس تک نہیں، الحمد سے آمین تک. اور اس کے بعد اس کو اختلاف کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے. ڈائریکٹ جا کر اختلاف کیا کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے. ایک چیز ہم مانتے ہیں، اس کے ہم قائل ہیں. یہ بات میرا جملہ محتاط ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا. ادب اور ہے
تحقیق اور ہے. یہ نہیں ہے، یہ میں عرض کروں ادب اور چیز ہے، تحقیق اور ہے. لیکن تو تحقیق کے میدان میں قدم تو رکھ. تجھے عبارت پڑھنی آتی نہیں، تو بریلی کے تاجدار سے سر پسائے کرتا ہے. فزکس کا امام احمد رضا، کیمسٹری کا امام احمد رضا، ایسٹرولوجی کا امام احمد رضا، طب کا امام احمد رضا، فلکیات کا امام احمد رضا. ایک لفظ کو جملہ ختم کروں گا، غیرت کا بھی امام احمد رضا، عشق کا بھی امام احمد رضا. اس کا محبت، اس کا محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اس کا محبت. آپ ایسے نعرہ نہ لگوائیے، اعلیٰ حضرت کا نعرہ ہم لگواتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگائیے، اس کو محبت، اس کو محبت. الحمدللہ. ویسے کہتے ہو بریلوی نہیں ہے، پاسپورٹ لینے جاتے ہو تو لکھتے ہو میں بریلوی ہوں. ویسے کہتے ہو بریلوی نہیں ہے، مسجد کی خواب میں لینے جاتے ہو وہاں کیا لکھتے ہو؟ دیوبندی. وہاں لکھتے ہو بریلوی ہیں. امریکہ کی نیشنلٹی لینے جاؤ وہاں کیا لکھتے ہو؟ بریلوی ہیں. یہ شکر ہے کہ کہیں ڈالر اور ریال لیتے ہوئے نہیں لکھتے کہ بریلوی. یہ اعلیٰ حضرت کا خاص فضل اور کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو شاد رکھے، آباد رکھے انشاءاللہ العزیز. جو سازشی عناصر ہیں ان کا کلا کما ہوتا رہے گا، حق کا نظریہ. اور ایک بات میں عرض کروں، ہمارا دل دکھا ہے جملہ کیچی صاحب، ایک گزارش، ہمارا دل دکھا ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا ہم محبت والے ہیں، عقیدت والے ہیں، حیا والے ہیں، اور اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے بارے میں روایات میں ہے کان النبی صلی اللہ تعالی وسلم اشد حیاء من الاذراء فی خدرها. اس حیادار نبی کے ہم امتی ہیں نا. حضور سیدی داتا علی جوہری کا مزار کوئی عام مزار ہے؟ عام مزار ہے. بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے زاہد، پارسا، متقی علماء اپنی علمیت اور زہد کو اس مزار سے باہر چھوڑ کے ہم نے اپنی آنکھوں سے جاتے دیکھے. اس دربار کا وہ پروٹوکول ہے کہ اپنا علم بھی باہر رکھ کے جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ حسنین کے شہزادے کا مزار ہے. اور مجھے یاد ہے وہ وقت اب کوئی ساتھی ناراض ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، ہو جاؤ تو ویسے ہونا نہیں چاہیے، بات حق کی ہے. جب میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا اقتدار تھا، میرے والد صاحب احمد نے سیدی داتا علی جوہری کے مزار اقدس پر حملہ ہوا. میرے والد صاحب قبلہ نے فرمایا کہ اس طرح معاملہ ہے. مجھے یاد ہے آج بھی، انہوں نے شہباز شریف کا ہاتھ پکڑا تھا. انہوں نے کہا میاں صاحب ایک میری بات یاد رکھنا، میں فقیر آدمی ہوں، گناہگار ہوں، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے، وفادار ہوں. اور یہ داتا صاحب کا مزار بھی جو ہے نا، یہ وہ حدیث شریف ہے نا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، یا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور محدث اعظم پاکستان میں جب میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت اپنے بزرگ علماء کو، یہ راوی ہیں اس چیز کو، فرماتے تھے میرا یہ بیٹا محمد فضل کریم داتا صاحب کا خدمت گزار بنے گا. اور پھر اپنوں نے اور غیروں نے بھی دیکھا کہ دربار داتا علی جوہری کی تعظیم و آرائش کس کے خاتے میں آئی؟ حاجی فضل کریم رحمۃ اللہ. آج بھی مزار داتا علی جوہری پر صاحب زدہ حاجی محمد فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے وہ پوری طرح 3-4 مقامات پر آپ خدمت گزاروں میں حضور داتا علی جوہری کا نام لکھا ہے. یہ بات آخری انہوں نے میاں شہباز شریف کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا میاں صاحب ایک بات بتاؤں، میری تمہاری 27 سال کی رفاقت اور دوستی ہے. اپنوں نے بھی دیکھا ہے کہ جب وہ جاتے تھے وہ سیدھا اندر ہی جاتے تھے. تو انہوں نے کہا میاں صاحب 27 سال کی رفاقت ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، مجھے 10 وزارتیں دو، 100 دو، 10,000 ممبریاں بھی ہوں تو اس سید زادے کی پاپوش مبارک پر قربان قبر میں مجھے تمہاری رفاقت نے نہیں بخشوانا، قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت نے ہمارا بیڑا پار لگوانا ہے. عرش حق ہے مسند رفعت، رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے خبتی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی.
وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے۔ خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور آخر میں تمام احباب کا، جملہ صاحبان کا، سرزداری سلطان صاحب کا، قاری حافظ عمران صاحب، زیدہ شرف پوروں کے برادر اکبر حافظ عرفان صاحب، ان کا کھجی صاحب ہمارے عظیم مبلغ بھی ہیں اور الحمدللہ رب العالمین مسلک کا کام کر رہے ہیں۔ یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا